السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ پچھلے دنوں کچھ مسلسل سفر میں رہنے کا اتفاق ہوا اور بار بار استخارہ کرنے کی نوبت پیش آئی، تو سوچا کہ کیوں نہ استخارے کی اہمیت کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کی جائیں. دور جاہلیت میں لوگ مختلف پیش آمدہ امور کے بارے میں جب فیصلہ چاہتے تو مختلف طریقے آزمایا کرتے تھے. مثلاً فال لیتے، کاہنوں نجومیوں کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرتے. لیکن دین اسلام نے ان تمام چیزوں کے متبادل ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہمیں عطا کی، اور وہ ہے استخارہ. استخارہ کا بنیادی معنی ہوتا ہے خیر اور بھلائی طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا. استخارہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کی خوش بختی، جبکہ استخارہ نہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم ایسے دیتے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے. تو بہرحال اس سے استخارے کی اہمیت واضح ہوتی ہے. استخارہ کیسے کیا جائے؟ انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھے، استخارے کی مخصوص دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. استخارے کے بعد جس چیز کی طرف انسان کا دل مائل ہو اس چیز کو کر لے تو انشاءاللہ کبھی ندامت نہ ہوگی. استخارہ اور خواب کوئی لازم و ملزوم چیزیں نہیں، جس طرف دل مائل ہو وہ کام کر لے. بار بار بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے. اگر استخارہ کرنے کے باوجود بھی جس راہ کو انسان اختیار کرے اس میں کوئی نقصان ہو جائے تو انسان اپنی تقدیر پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا کبھی بھی ترک نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.